ترجمه نگاری ٹرانسلیشن ایم اے عربی سیمسٹر فرسٹ پرچے چہارم ہم نے شروع کیا تھا بلاک فرسٹ ترجمہ کی تاریخ اور اس کے ان اصول، اور اس میں پہلا اور دوسرا یونٹ ہم نے مکمل کیا تھا۔ پہلا یونٹ تھا ترجمہ، اہمیت اور تاریخ، دوسرا یونٹ ترجمہ نگاری کے بنیادی اصول اور اس کے اہم قواعد، اور تیسرا یونٹ ہم نے شروع کیا تھا، وہ پڑھ رہے تھے ہم، وہ ہے ترجمے کے عملی مراحل، اور اس کو ہم مکمل کریں۔ یہ تیسرا یونٹ جو ترجمہ کے عملی مراحل کے عنوان سے تھا، اس میں ہم نے دیکھا تھا مقصد، تمہید، ترجمے کے عملی مراحل۔ پہلا مرحلہ فن ترجمہ کے اصول سے واقفیت، دوسرا مرحلہ متن کی تحلیل و تجزیہ، تیسرا مرحلہ الفاظ کے معنی کا تعین، اور یہ ہم پڑھ رہے تھے، اس کو ہم مکمل کریں گے۔ اور اس کے بعد کچھ اور چیز ہم نے کہا تھا، ترجمہ کے عملی مراحل جو ہے وہ 5 ہے۔ پہلا مرحلہ ہے فن ترجمہ کے اصول سے واقفیت، اور اس میں ہم نے کہا تھا اچھے ترجمے کی کچھ اہم شرطیں ہیں۔ اس میں ایک ہے اصل زبان کی ادب اور قومی تہذیب سے واقفیت ہی نہیں بلکہ اس سے دلچسپی ہونا، اور دوسری اہم شرط تھی نئے الفاظ اور ترکیبیں اور اصطلاحات وضع کرنے کی استعداد ہونا، اور تیسری شرط تصنیف کی زبان سے گہری واقفیت، اور چوتھی شرط تھی کہ جس عہد اور جس موضوع سے تعلق رکھتا ہے ہو تصنیف، اس سے مترجم واقف ہو، اور پانچویں اور آخری شرط تھی کہ ادبی ترجمہ کی صلاحیت، دلچسپی اور شوق و شغف اور انہماک ہو۔ تو یہ تھی یعنی اچھے ترجمے کی اہم شرطیں۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اچھے مترجم کے لیے کچھ اصول و ضوابط کا ہونا ضروری ہے، اور ان میں سے ایک ہے کہ مترجم کی نگاہ سے کسی حال میں بھی اصل عبارت اوجھل نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز ہم نے کہا تھا کہ مترجم کو اپنی جانب سے حذف و اضافہ کا کوئی حق نہیں ہے، اور تیسری چیز ہم نے کہا تھا یہ جو زبان اور بیان ہے اس کے پیش و خم کے لحاظ رکھنا چاہیے، اس کے موضوع کے لسانی، ادبی، علمی، تاریخی، سماجی اور شخصیاتی پس منظر کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے مترجم کو۔ اور چوتھی چیز ہم نے کہا تھا ترجمہ گہری نظر اور حاضر دماغی سے کرنا چاہیے، تاکہ جو لفظوں کے پیچھے معنی چھپے ہوئے ہیں ان سے یعنی آشکار ہو کر ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجمہ کیا جائے۔ اور پانچواں اصول ہم نے کہا تھا صحیح ترجمہ کرنے کے لیے ضروری ہے مترجم کو اعلیٰ اور مستند لغات کا سہارا لینا چاہیے۔ یہ ہے پہلا مرحلہ، اور دوسرا یہ پہلا مرحلہ تھا، اور پہلے مرحلے کے سلسلے میں ہم نے کہے تھے ایک تو اچھے ترجمے کی کچھ شروط، کچھ اہم شرطیں، اور دوسرا یعنی پہلا مرحلہ کیا تھا؟ فن ترجمہ کے اصول سے واقفیت۔ اور فن ترجمہ کے اصول جو ہے وہ کون سے اصول ہے؟ وہ شرطیں ہیں جو اچھے ترجمے کی شرطیں ہے، اور اسی طریقے سے اچھے مترجم کی جو ضروری یعنی کا اصول اور ضوابط ہے ان کا جن کا خیال رکھنا اس سے ہوتا ہے، وہ اصول اور ضوابط وہ پہلے مرحلے میں آتے ہیں یہ ساری چیزیں۔ اور دوسرا مرحلہ تھا متن کی تحلیل و تجزیہ کرنا، یہ جان لینا کہ اس متن میں جو الفاظ آئے ہیں وہ کس قسم کے جملے ہیں، وہ کس قسم کا کلام ہے، مسند الیہ ہے، مسند ہے، یا اسی طریقے سے مفاعل ہے، مفعول ہے، اور ضمائر کن کی طرف رجوع کرتے ہیں، کہیں حذف تو نہیں ہے کہیں پہ۔ تو یہ ساری چیزیں، یا اسی طریقے سے دوسری زبانوں کے اصولوں کا خیال رکھتے ہوئے انگلش کے سبجیکٹ، پریڈیکیٹ، ناؤن، ورب، ایڈورب، ایڈجیکٹو کا خیال رکھتے ہوئے، اسی طریقے سے اردو کے اصول کا خیال رکھتے ہوئے یعنی ترجمہ کرنے والے کو ترجمہ کرنا چاہیے۔ اور تیسرا مرحلہ تھا الفاظ کے معنی کا تعین، اور الفاظ کا معنی
کا تعین کرنا بھی ضروری ہے۔ اور ہم نے کہا تھا کسی بھی لفظ کے معنی کے تین پہلو ہو سکتے ہیں، یا تو لغوی معنی یعنی لیکسیکل میننگ، یا تو اصطلاحی معنی یعنی ٹیکنیکل میننگ، یا تو کنٹیکسچول میننگ یعنی سیاق و سباق کے اعتبار سے جو معنی بنتا ہو، تو اسے کہتے ہیں سیاقی معنی یا کنٹیکسچول میننگ۔ تو ہم نے اس میں کہا تھا، جیسے ہم دیکھتے ہیں پیور کی لفظ کو، پیور جو لفظ ہے اس کے معنی ہے خالص، خالص ہوتے ہیں، لیکن جب اس کے ساتھ حسب ذیل کلمات ملتے جائے تو اس کے معنی تبدیل ہوتے جائیں گے، جیسے پیور لینگویج فصیح زبان، فصیح زبان، پیور مین سلیم الطبع آدمی کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے پیور واٹر صاف پانی، پیور گولڈ خالص سونا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے جب عبارت میں لفظ کو استعمال کرتے تو پھر اسی اعتبار سے اس کا معنی کیا جائے گا۔ لہذا ترجمہ کرتے ہوئے کسی بھی لفظ کے معنی کے مذکورہ تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ الفاظ کے صحیح معنی متعین کیے جا سکے۔ اور چوتھا مرحلہ ہے ترجمہ کا اسلوب۔ ترجمہ نگاری کے دوران چوتھا مرحلہ فنی طور پر ترجمہ کے بنیادی اسالیب میں سے کسی ایک اسلوب پر ترجمہ کو ڈال لینا ہے۔ یہ مرحلہ ترجمہ کے تمام مراحل کے مقابلے میں مشکل اور نازک ترین مرحلہ ہوتا ہے کہ ترجمہ کرتے وقت ہمیشہ مناسب تعبیر ٹرانسلیشن ایکویلنٹ کو تلاش کرنا ہوتا ہے، نہ کہ لفظی بدل فارمل کورسپونڈنٹ کو مبدل منہ کی جگہ رکھ دینا کافی ہوتا ہے۔ ترجمہ کے بنیادی اسالیب کا جائزہ لیا جائے تو مندرجہ ذیل اسالیب سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، متن کی ہر مفرد کلمہ کو دیکھا جائے، متن کے ہر مفرد کلمہ انڈیویجول ورڈ کو دیکھا جائے اور اس کے مفہوم پر غور کیا جائے، پھر اس کے بالمقابل مطلوبہ زبان میں مفردات کو اس طرح رکھا جائے کہ اس مفہوم کو ادا کر سکے، پھر دوسرے کلمے کو لے یہاں تک کہ ترجمہ کا عمل پورا ہو جائے۔ قدیم عرب مترجمین میں یہ بطریق یوحنا اور ابن نائم الحمصی کا ترجمہ کرنے کا طریقہ رہا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے مترجم متن کے پورے ایک جملے کو لے اور اس کے معنی و مراد کو ذہن میں اتارے، پھر مطلوبہ زبان میں اس جملہ کو ادا کر دے، چاہے ترجمہ اور عبارت کے الفاظ میں یکسانیت ہو یا نہ ہو۔ یہ حنین ابن اسحاق اور جوہری کا ترجمہ کرنے کا طریقہ رہا ہے۔ تیسرا ہے کلمہ کو اصل زبان کے انداز کے مطابق نقل کرنا، جس میں کلمہ کو اصل زبان میں اس کے پائے جانے والی ساخت کے مطابق نقل کر دیا جائے۔ البتہ کلمات کو منتقل کرتے وقت مطلوبہ زبان کی طرز ادائیگی اور نطق کا لحاظ رکھا جائے گا۔ مثلا عربی سے انگریزی میں اس طرح منتقل کی جائے: انتفاضہ، الجہاد، جہاد۔ اسی طرح انگریزی سے عربی میں ٹیکنالوجی، ڈیموکریسی۔ اسی طریقے سے چوتھا ہے مماثل ترجمہ، ٹرانسلیشن ایکویلنٹ۔ ترجمہ کے اس اسلوب میں مطلوبہ زبان میں اس لفظ کے متبادل کو تلاش کیا جائے، اور یہ ترجمہ کاروں سلیس اور متداول اسلوب ہے جو کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا العدسات الاسقہ، کانٹیکٹ لینزز۔ پانچواں شکلی ترجمہ، فارمل کورسپونڈنٹ۔ ترجمہ کے اس اسلوب میں لفظ کے مقابل
اس کا ہو بہو مطلوبہ زبان کا لفظ نقل کر دیا جاتا ہے، اس سے قطع نظر کہ وہ تعبیر اس زبان میں استعمال ہوتی ہو یا نہ ہو۔ مثلاً السیدۃ الاولیٰ، the first lady، the first حرب باردہ، cold war، حرب باردہ۔ السوق السوداء، بلیک مارکیٹ، السوق السوداء، بلیک مارکیٹ۔ یہ ہے چوتھا مرحلہ، اور پانچواں مرحلہ ہے ترجمے کی تزیین و تحسین۔ ترجمہ کا پانچواں مرحلہ یہ ہے کہ متذکرہ بالا اسالیب میں سے کسی بھی اسلوب کے مطابق ترجمہ شدہ مواد کو مطلوبہ زبان کی عبارت کے قالب میں ڈال دینے کے بعد اب ترجمہ کی نوک پلک درست کرنے اور اس میں ضرورت کے مطابق حذف اور اضافہ کرنے کا مرحلہ آتا ہے۔ یہاں ہم ان بعض بنیادی نکات کی طرف متوجہ کرتے ہیں جو ترجمہ نگاری کے اس مرحلے میں نو آموز طلباء کے لیے معاون ثابت ہوں گے۔ سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ترجمہ کا نقطۂ آغاز وہ لمحہ ہے جب مترجم متن کو سمجھنے کی غرض سے قاری کی حیثیت سے اس متن کا مطالعہ شروع کرتا ہے اور اس کے مفہوم یا مفاہیم کو پوری طرح سمجھ کر مطمئن ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ترسیل کا مرحلہ آتا ہے، جس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ ترسیل وہ عمل ہے جس میں مترجم مصنف کی مجرد آگاہی یا فن پارے کی اصل مفہوم کو قابل فہم علامتوں یعنی ترجمے کی زبان کے ذریعے قارئین کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ عمل زیادہ پیچیدہ اور دقت طلب ہے، کیونکہ ترجمے کے عام قارئین کو اس سے دلچسپی نہیں ہوتی ہے کہ اصل تصنیف میں کیا تھا یا اس کا انداز بیان کیا تھا۔ وہ تو ترجمے کو اصل کے نعم البدل کی حیثیت سے پڑھتے ہیں، اور اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہی ان کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ عمل ترسیل کے دو مدارج ہے۔ پہلا وہ ہے جہاں مترجم کے ذہن میں لفظ اور خیال ایک دوسرے میں تحلیل ہوتے ہیں۔ بالفاظ دیگر مترجم کی مجرد آگاہی اور فہم عبارت الفاظ کا پیکر اختیار کرتی ہے۔ ترسیل کا عمل مجرد سے غیر مجرد کی طرف ہوتا ہے۔ اس لیے ترسیل کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ مترجم نے شاعر یا مصنف کی آگاہی کو، جو فہم عبارت کے دوران اس کے ذہن کا لازمی حصہ ہوتی ہے، کس حد تک ترجمے کی زبان میں سمویا ہے۔ دوسری منزل وہ ہے جب مترجم مصنف یا شاعر کی مجرد آگاہی کو ایک نئی زبان میں قارئین کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ منزل مترجم کی تخلیقی اور فنی صلاحیتوں کی آزمائش کی منزل ہے۔ چنانچہ ترجمے کا عمل مکمل ہو جانے کے بعد اس کو جانچنا اور اصل متن پر اس کو پیش کرنا چاہیے کہ مترجم ترجمے سے فارغ ہونے کے بعد ترجمہ شدہ مواد اور اصل متن پر ایک نظر ڈالے کہ قاری کے دل و دماغ پر اصل متن جو تاثر مرتب کر رہا ہے، اس ترجمے کے اندر بھی وہ قوت پائی جاتی ہے یا نہیں۔ اسی طرح یہ بھی دیکھا جائے کہ ترجمہ متن کی مکمل ترجمانی کر رہا ہے اور اس میں پائے جانے والے پیغام کی واضح طور پر ترسیل کر رہا ہے یا اس میں کوئی ابہام پایا جاتا ہے۔ چنانچہ مندرجہ ذیل پہلوؤں سے ترجمے کا جائزہ لیا جائے گا۔ نمبر 1، الفاظ کا ترجمہ صحیح ہو۔ نمبر 2، حتی الامکان عام فہم ہو۔ نمبر 3، سبک اور خوبصورت ہو۔ نمبر 4، ترجمہ حتی الامکان تحت اللفظ ہو، یعنی اصل عبارت کا محض خلاصۂ مطلب نہ ہو۔ نمبر 5، ترجمہ حتی الامکان محاورۂ زبان کے مطابق ہو۔ نمبر 6، ترجمہ اصل مضمون میں پائے جانے والے افکار و
افکار اور آراء کا مکمل احاطہ کرتا ہو۔ نمبر 7، ترجمہ میں اصل مضمون کی کسی سلاست اور وضاحت پائی جائے۔ اس طریقے سے ہم نے یہ موضوع مکمل کیا۔ اب آخر پر ایک بار دوبارہ اس پوری بحث کا کل کی اور اس سے پہلے والی کلاس اور آج کی کلاس کا پوری یعنی دونوں کا خلاصہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اقتصابی نتائج کے عنوان سے۔ ہر کام کو انجام دینے کے لیے مختلف عملی مراحل ہوتے ہیں جن کو طے کرنے کے بعد ہی کوئی کام صحیح طور پر پائے تکمیل کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح ترجمہ نگاری بھی ایک نازک اور پیچیدہ عمل ہے۔ اگر اس کو مرحلہ وار انداز میں پورا کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ ترجمہ نگاری میں قدر آسانی ہوگی بلکہ معیاری ترجمہ وجود میں آنے اور ترجمہ کے حسن و قبح کو جانچنے میں بھی یہ حکمت عملی معاون ثابت ہوگی۔ ترجمہ نگاری کو بنیادی طور پر پانچ مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جس میں مترجم ہر مرحلے کو طے کرنے کے بعد ترجمہ شدہ مواد کا جائزہ لیتا رہے۔ نمبر 1، فن ترجمہ کے اصول سے واقفیت۔ ترجمہ نگاری سے پہلے مترجم کو فن ترجمہ کے اصول و قواعد سے واقف ہونا ضروری ہے جن کو وہ دوران ترجمہ بروئے کار لا سکے۔ دوسرا مرحلہ متن کا تحلیل و تجزیہ۔ ترجمہ نگاری کے دوسرے مرحلے میں متن کی تحلیل اور اس کا تجزیہ کیا جائے گا۔ جملوں کی نشست و برخاست اور تراکیب و متعلقات اور ابتدا و انتہا کو دیکھا جائے گا۔ متن اگر عربی زبان سے تعلق رکھتا ہو تو یہ دیکھا جائے گا کہ جملہ میں کس جز کا تعلق کس سے ہے۔ کلام کی مسند الیہ اور مسند کی شناخت کی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ کون سا لفظ جملہ میں نحوی طور پر کیا حیثیت رکھتا ہے، وہ مبتدا ہے یا خبر ہے، فاعل ہے یا مفعول ہے۔ جملوں میں پائے جانے والی ضمائر کے مرجع متعین کیے جائیں گے۔ صرفی اصول و قواعد کے روح سے سیغوں اور ابواب کی تعین کی جائے گی تاکہ ابواب کی خاصیات کے لحاظ سے ترجمہ میں مناسب الفاظ کا انتخاب کیا جا سکے۔ نیز یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جملہ میں محذوفات تو نہیں ہیں جنہیں بلاغت کے پیش نظر حذف کر دیا گیا ہو۔ اسی طرح متن اگر انگریزی زبان سے تعلق رکھتا ہو تو سبجیکٹ، پریڈیکیٹ، ناؤن، ورب اور دیگر اجزائے کلام کی تعین کی جائے گی اور جملہ میں ان کی حیثیت کو متعین کیا جائے گا۔ یہی کلام اردو زبان کے متن میں بھی کیا جائے گا اور اردو زبان کے قواعد کی روح سے اجزائے کلام کی شناخت کی جائے گی۔ تیسرا مرحلہ ہے الفاظ کے معنی کا تعین۔ تیسرا مرحلہ الفاظ کے معنی کی گہرائی تک پہنچنا ہے تاکہ ان معنی کو مطلوبہ زبان کے الفاظ میں ڈالا جا سکے۔ اگر کسی علمی کتاب کا ترجمہ کرنا مقصود ہے تو مترجم پر لازم ہے کہ پہلے اس کا بغور مطالعہ کر کے اصطلاحات کو نشان زد کرے اور پھر ان کی فہرست تیار کر لے۔ اس کے بعد ان اصطلاحات کا موضوع ترجمہ تجویز کر کے شروع سے آخر تک ہر جگہ وہی ترجمہ استعمال کرے تاکہ مفہوم میں یکسانیت رہے۔ چوتھا مرحلہ ترجمہ کا اسلوب۔ چوتھا مرحلہ ترجمہ کو فنی طور پر ترجمہ کے بنیادی اسالیب میں سے کسی ایک اسلوب پر ڈالنا ہے۔ ترجمہ کے بنیادی اسالیب مندرجہ ذیل ہے۔ متن کے ہر مفرد کلمے کو لیا جائے اور اس کے بالمقابل مطلوبہ زبان میں مفردات کو اس طرح رکھا جائے کہ وہ اس مفہوم کو ادا کر سکے۔ پھر دوسرے کلمے کو لیا جائے یہاں تک کہ ترجمے کا عمل پورا ہو جائے۔ متن کے پورے ایک جملے کو لیا جائے اور پھر چاہے ترجمہ اور عبارت کے الفاظ میں یکسانیت ہو یا نہ ہو، مطلوبہ زبان میں اس جملے کو ادا کر دے۔ کلمہ کو اصل زبان میں اس کی پائے جانے والی ساخت اور انداز کے مطابق نقل کر دیا جائے۔ البتہ کلمات کو منتقل کرتے وقت مطلوبہ زبان کی طرز ادائیگی اور نطق کا لحاظ رکھا جائے گا۔
مطلوبہ زبان میں اس لفظ کے متبادل کو تلاش کیا جائے، لفظ کے مقابل اس کا ہو بہو مطلوبہ زبان کا لفظ نقل کر دیا جائے، اس سے قطع نظر کہ وہ تعبیر اس زبان میں استعمال ہوتی ہو یا نہ ہو۔ ترجمے کا پانچواں مرحلہ یہ ہے کہ متذکرہ بالا اسالیب میں سے کسی بھی اسلوب کے مطابق ترجمہ شدہ مواد کو مطلوبہ زبان کی عبارت کے قالب میں ڈال دینے کے بعد اب ترجمہ کی نوک پلک درست کی جائے۔ یہ ترجمے کا پانچواں مرحلہ ہے، نوک پلک درست کی جائے، اس میں ضرورت کے مطابق حذف اور اضافہ کیا جائے، یہ بھی دیکھا جائے کہ ترجمہ متن کی مکمل ترجمانی کر رہا ہے اور اس میں پائے جانے والے پیغام کی واضح طور پر ترسیل کر رہا ہے یا اس میں کوئی ابہام پایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے ان دو کلاسوں کا ہم نے پورے دو کلاسوں کا خلاصہ ہم نے کیا۔ اب آخر پر کچھ سوالات ہیں جن کو آپ دیکھ لیں گے اور پھر ہم الگ سے بھی ان سوالات کے جوابات پیش کریں گے۔ نمونے کے امتحانی سوالات۔ پہلا سوال ہے، ترجمہ نگاری کے اہم شرائط بیان کیجیے۔ دوسرا، متن کے تحلیل و تجزیہ کے دوران کن کن امور کو پیش نظر رکھا جائے گا، مفصل بیان کیجیے۔ تیسرا سوال ہے، کسی بھی لفظ کے معنی کے امکانی طور پر کتنے پہلو ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، ترجمہ کے بنیادی اسالیب پر ایک مفصل نوٹ تحریر کریں۔ پانچواں سوال ہے، اصطلاحات کے ترجمے میں کن امور کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ چھٹا ہے، ترجمہ نگاری کے عملی مراحل پر ایک مفصل نوٹ تحریر کرے۔ اس طریقے سے اس لیسن کو ہم نے مکمل کیا۔ انشاءاللہ اگلے کلاس میں اگلے لیسن کو شروع کریں۔